السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے اپنے چینل لرن قرآن سسٹم میں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سجدہ سہو کے حوالے سے۔ اس موضوع کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جن کو ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے اور آپ کو اس کے جواب دیں گے۔ تو یہاں ہم اپنا پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اگر حالت نماز میں بچہ آگے آ کر بیٹھ جائے اور گندی جوتی جائے نماز پر رکھ دے تو کیا حکم ہے؟ کیا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا؟ پھر ان سے وضاحت طلب کی گئی کہ گندی جوتی سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جو جوتے واش روم میں بھی اور باہر آنے جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ اس سے مراد ہے گندی جوتی۔ یعنی اگر سوال دہراتے ہیں کہ اگر حالت نماز میں بچہ آگے آ کر بیٹھ جائے اور گندی جوتی یعنی واش روم میں استعمال ہونے والی یا باہر آنے جانے میں استعمال ہونے والی جوتی جائے نماز پر رکھ دے تو کیا حکم ہے؟ کیا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ مذکورہ صورت میں اگر جوتے پر ظاہری ناپاکی لگی ہوئی نہ ہو تو محض بچے کے آگے آ کر بیٹھ جانے سے اور جائے نماز پر جوتا رکھ دینے سے نماز میں کچھ فرق نہیں آئے گا اور سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم جواب ایک بار پھر سے دہرا دیتے ہیں آپ کے لیے کہ مذکورہ صورت میں اگر جوتے پر کوئی ظاہری ناپاکی لگی ہوئی نہ ہو تو محض بچے کے آگے آ کر بیٹھ جانے سے جائے نماز پر جوتی رکھ دینے سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہم دیکھتے ہیں، وہ پوچھا گیا ہے کہ ظہر کے فرض اکیلے میں پڑھتے ہوئے اونچی تلاوت مطلب مکمل سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ہو گئی جس کی آواز 15 فٹ تک سنائی دی گئی ہو، کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ سوال پھر سے دہراتے ہیں کہ ظہر کے فرض اکیلے میں پڑھتے ہوئے اونچی تلاوت ہو گئی جس کی آواز 15 فٹ تک سنائی دی گئی ہو، کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ اس کا جواب جو ہے الفتاوی الہندیہ اور حاشیہ ابن عابدین سے مذکور ہے کہ اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ دوبارہ جواب آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہاں، اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور اس کا جواب مسائل بہشتی زیور میں بھی ہے کہ اگر آہستہ آواز کی نماز میں کوئی شخص خواہ امام ہو یا منفرد بلند آواز سے قرأت کر جائے تو اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ مسائل بہشتی زیور میں بھی ہے کہ اگر آہستہ آواز کی نماز میں کوئی شخص خواہ وہ امام ہو یا منفرد بلند آواز سے قرأت کر جائے تو اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں سجدہ سہو سے متعلقہ ایک تیسرا سوال آیا جس میں لکھا تھا کہ اگر اتحیات میں کچھ بھول جائے اور دوبارہ اتحیات پڑھ لیں تو کیا حکم ہے؟ کیا دوبارہ پڑھنے کی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا؟ ہم سوال دوبارہ دہراتے ہیں کہ اگر اتحیات میں کچھ بھول جائے اور دوبارہ اتحیات پڑھ لیں تو کیا حکم ہے؟ کیا دوبارہ پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے قاعدہ میں اتحیات دوبارہ پڑھنے کی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا بشرطے کہ پہلے 30 حروف کے بقدر اتحیات پڑھ چکے ہوں، یعنی آپ کم و بیش 30 حروف اس کے پڑھ چکے ہوں۔ اور پھر ہے کہ آخری قاعدہ میں اتحیات پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، چاہے پہلے 30 حروف کے بقدر اتحیات پڑھی ہو یا اس سے کم و بیش پڑھی ہو۔ آپ کو دوبارہ جواب بتا دیتے ہیں اس کا کہ پہلے قاعدہ میں اتحیات دوبارہ پڑھنے کی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا بشرطے کہ پہلے 30 حروف کے بقدر اتحیات پڑھ چکے ہوں، اور آخری قاعدہ میں اتحیات پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، چاہے پہلے 30 حروف کے بقدر اتحیات پڑھی ہو یا اس سے کم و بیش پڑھی ہو۔ پھر سجدہ سہو کے حوالے سے ہی اگلا سوال جو تھا کہ حضرت امام قرأت میں پہلی آیت میں ہی بھول جائے اور اس کو چھوڑ کر کسی اگلی آیت سے شروع کر دے یا یہ صورت چھوڑ کر نئی صورت سے پڑھنا شروع کر دے تو کیا سجدہ سہو کرے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔
اور اس کے ساتھ ہی اگلا سوال تھا کہ اگر امام پہلی رکعت میں سجدوں کے بعد بیٹھ جائے، پیچھے مقتدی سے لقمہ ملتے ہی پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اب وہ سجدہ سہو کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ اگر 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر بیٹھا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، ورنہ نہیں۔ جواب پھر دہرا دیتے ہیں کہ اگر 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر بیٹھا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، ورنہ نہیں۔ ناظرین، ہماری ہر ویڈیو میں بتائے ہوئے ہر سوال کا جواب علماء کی کتب اور احادیث کا حوالہ دے کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی الفاظ کے چناؤ میں اور جواب دینے میں اگر کہیں غلطی نظر آئے تو آپ کو اصلاح بالتہذیب کا حق حاصل ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کسی موضوع کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن چاہتے ہوں تو ہمیں کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سوال اور اس کا جواب اسلامی نقطہ نظر سے۔ انشاءاللہ ہم ایک اور سوال اور اس کا جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ سب معاملات پہنچ سکیں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔